جی اسماعیل صاحب، سر آج آپ کی ہی سٹوری ہے ڈان میں، جس میں آپ نے تفصیل فراہم کی ہے ان مذاکرات کے حوالے سے، اور جو شرط سامنے آئی ہے ٹی ٹی پی کی کہ ان کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو رہا کیا جائے، تو سر کچھ اور تفصیل آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا پاکستانی حکام اس حوالے سے اب کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا سچ مچ یہ ممکن ہے کہ ملیٹنٹس کو رہا کر دیا جائے تاکہ جو یہ ایک ٹیمپرری سیز فائر ہے یہ زیادہ پرماننٹ بھی ہو جائے؟ میرے خیال میں اس وقت تو جو بات چیت چل رہی ہے اسی پہ اس میں یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیا ہوں، کس طریقہ کون سا طریقہ ہو جس سے ایک دوسرے کو یہ کانفیڈنس دلا سکیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو افغان طالبان اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں، بروکر کر رہے ہیں، وہ آگے چلے، کیونکہ مسٹرسٹ بھی ہے۔ جو پاس کی جو ہسٹری رہی ہے دونوں سائڈ کی پیس اگریمنٹس کے حوالے سے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں کوئی پیس اگریمنٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکا، ختم ہو گئے تھے سارے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ گروپس جو ہے وہ زیادہ امینیبل ہے، وہ بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں اور بات چیت کرنا بھی چاہتے ہیں اور پیس اگریمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ گروپس ہیں وہ ہارڈ لائن ہے، وہ ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہوئے ٹو بگن ود یہ کہا گیا کہ جی آپ کچھ بندے فٹ سولجرز چھوڑ دیں تو ہمیں پتہ چلے کہ جی آپ کتنے سیریس ہیں کتنے نہیں ہیں، کیونکہ پاسٹ یہ ہماری ہسٹری رہی ہے پیس نیگوشیشنز کی ود ملیٹنٹس، تو سارے پروز اینڈ کونس کو دیکھ کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس حد تک گورنمنٹ جو ہے وہ کنسیڈ کر سکتی ہے، کہاں تک ان کے جو ڈیمانڈ ہیں وہ میٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ۔ تو ابھی اٹ از اسٹل ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، بات چیت تو چل رہی ہے آگے۔ ریاست نے یہ اگر فیصلہ کیا بھی ہے اور بات چیت کر بھی رہے ہیں تو سیز فائر کے علاوہ کوئی ہماری طرف سے بھی اور شرائط ہو سکتی ہیں، یا ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ جو حملے ہیں وہ کرنا بند کر دیں؟ نہیں، شروع میں تو جو جس کی طرف امتیاز نے بھی اشارہ کیا، جولائی میں جو بات چیت چل رہی تھی اس وقت طالبان نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا، اس وقت جو سچویشن تھی وہ یہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی سارے گروپس ہیں ایٹ لیسٹ آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر، وہ سارا یہ پکتیا خوست اور اس علاقے میں ہے، اور وہ پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ عملداری جو ہے ٹیک اوور کرنے سے پہلے بھی سراج الدین حقانی صاحب جو ہے وہ ان کی عملداری تھی۔ تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا افغان طالبان نے 3 رکنی ہائی پاور ٹو اسپیک ٹو دی ٹی ٹی پی، اس سے کوئی بات نہیں بنی۔ گورنمنٹ کا جو ہماری طرف سے تھا کہ جی ان کو آپ بند کروائیں، کیونکہ اگست کے بعد جب سے افغان طالبان اقتدار میں، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ کافی شدت آ گئی یہاں پہ اٹیکس میں، کیجولٹیز میں کافی اس میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ ان کے حملے بند کروائیں۔ افغان طالبان کی طرف سے یہ تھا کہ وہ فورس نہیں یوز کریں گے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے روابط ہیں، ہسٹوریکل ہیں، قبائلی روابط ہیں، ایک ہی ٹرائبز ہیں، موسٹ آف دیم آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر، اکٹھے رہے، اکٹھے جو ہے تو انہوں نے امریکن فورسز کے خلاف جنگ لڑی، سارا کچھ۔ تو فورس تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، بٹ what we can do is، پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو بھجوائیں، علماء کو، ٹرائبل ایلڈرز کو بھجوائیں کہ ان کے ساتھ ان کو سمجھائیں، ان کو راضی کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، کوئی ٹرائبل ایلڈر، کوئی اس کو جس طرح پہلے ہوتا رہا، انٹرمیڈیریز جاتے رہے، تو گورنمنٹ خود ہی کہا کہ خود ہی وہ انگیج کریں گے۔ تو دوسری سائڈ سے پھر حقانی صاحب نے ان کے ساتھ تو ان کی انگیجمنٹ ہوئی اور اس طریقے سے پھر ان کو سب کو اکٹھا کیا۔ اب یہ ہے کہ اس مذاکرات کو آگے لے کے اسماعیل صاحب، آئی ایم انٹرپٹنگ یو ہیئر سر، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ویری کوئکلی۔ پاکستانی سائڈ سے کون یہ سارا معاملات مطلب کہ ان سے گفتگو کر رہا ہے؟ از اٹ somebody on the military side؟ میں I would restrict my comment to only this کہ ہمارے گورنمنٹ سے سرکاری لوگ ہیں جو کہ جا کے وہاں سے ان کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہیں۔
हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।